ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بہرحال حوصلہ افزائی ہر ایک کی ہوگی، کسی کی کسی درجے میں ہوگی اور کسی کی کسی درجے میں ہوگی۔ یہ آپ حضرات کے لیے بھی خوش آئند بات ہے اور بڑی مبارک بات ہے۔ آپ کے حضرت امام صاحب کے لیے خاص طور سے آپ کے اس علاقے میں مفتی انوار صاحب ہے اور حضرت مفتی عبدالغفار صاحب ہیں۔ ان حضرات نے مل جل کر محنت کر کے ایک آپ حضرات کے سامنے پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور جتنے منظم مکاتب کے اراکین ہیں الحمدللہ ہمارے پورے اوکھلے میں تقریباً 40 مکاتب چلتے ہیں، اور وہ 40 مکاتب کے جو ارکان ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفکر رہتے ہیں کہ پورے علاقے میں دینی ماحول کیسے پیدا ہو، پورے علاقے میں دینی پیغام کیسے پہنچ جائے، ہر بچہ دین کے سانچے میں کیسے ڈھل جائے، ہر بچی دین کے سانچے میں کیسے ڈھل جائے۔ بڑوں کے لیے بھی ایک مستقل عنوان ہوتا ہے، بڑوں کا بالغان کا مستقل کورس ہے، اور وہ کورس ہمارے وہ بڑے جو بیچارے پہلے نہ پڑھ سکے اور اب ان کے دل میں بات آتی ہے کہ کاش ہم قرآن پڑھ لیتے، کیا ہی اچھا ہوتا، کاش ہم دینی بات معلوم کر لیتے یا پہلے سیکھ لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا گیا بلکہ ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ان کی مصروفیات کے وقت کے اعتبار سے جب بھی ان کے پاس فارغ وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت فارغ ہو یا فجر کے بعد کا وقت فارغ ہو یا دن میں کوئی ایک ایسا وقت فارغ ہو کہ جس میں وہ اپنا قرآن پاک بھی صحیح کر سکے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکے اور دینی معلومات حاصل کرنا چاہے تو کر سکے، ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ منظم مکاتب کے تحت میں بالغان کا مستقل شعبہ ہے، بالغان کی مستقل کلاس چلتی ہے۔ آپ حضرات کے یہاں اگر نہیں ہے تو آپ حضرات ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم بالغان کی کلاس شروع کریں گے۔ اسی طرح مستورات کے عنوان پر، مستورات کا مستقل طور پر ایک نظام ہوتا ہے، بچیوں کے لیے سیپریٹ ایک نظام ہے۔ بچی بالغ ہو جاتی ہیں، بہت ساری ہماری وہ خواتین جو بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتی ہیں یا دینی معلومات ان کو حاصل نہیں ہو پاتی ہیں، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ مستقل طور پر مستورات منظم مکتب کا انتظام ہوتا ہے۔ وہاں پڑھانے والی معلمہ ہوتی ہے، وہاں پڑھانے والی معلمہ ہوتی ہے اور پڑھنے والی صرف بچیاں ہوتی ہیں، پردے کی مکمل رعایت کے ساتھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کی تعلیم کا نظام ہوتا ہے۔ بہرحال منظم مکاتب کا یہ جو جال پھیلا ہوا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا 100% دین جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، 100% دین 100% طبقے کے اندر کیسے پہنچ جائے، 100% دین 100% طبقے میں کیسے پہنچ جائے۔ جیسے ہماری ماشاءاللہ جماعت کی محنت ہے اور جماعت کے ساتھی دعوت تبلیغ کے ساتھی محنت کر کے ان لوگوں کو جو بالکل بے گزرے ہوتے ہیں ان پر محنت کر کے تشکیل کر کے ان کا وقت لگواتے ہیں، ان کا وقت فارغ کراتے ہیں، ان کے دلوں میں دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، دین کا شوق اور ذوق پیدا کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہ حضرات محنت کرتے ہیں، چونکہ وہ مسائل نہیں بتا سکتے، قرآن نہیں سکھا سکتے، مسائل نہیں سکھا سکتے، تو وہ حضرات ماشاءاللہ محنت کر کے نمازوں پر لگا دیتے ہیں، دین کی محنت پر لگا دیتے ہیں، تو پھر انہی سے بچے چھٹ کر اور انہی سے بڑے چھٹ کر جو ہے پھر قرآن کی تعلیم کے لیے اور قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے امانہ ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں۔ بہرحال جس طرح دعوت و تبلیغ کی ایک محنت ہے، جس طرح مدارس کی ایک محنت ہے، اسی طرح مکاتب کی یہ محنت ہے کہ مکاتب کی محنت سے وہ بچے جو صرف اسکول کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں جا سکے، ان کے لیے صرف 1 گھنٹہ لیا جاتا ہے ان کا، اور 1 گھنٹہ لے کر کے اس 1 گھنٹے میں یہ ساری باتیں اس کو الحمدللہ سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اکابرین، ہمارے جو ہے علماء اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، یہ بیچارے اپنی پوری مکمل کوشش کر کے ان بچوں کو دیندار بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات پروگرام کے عنوان پر ابھی سماعت کریں گے کہ بچے کس خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے، چونکہ سیرت کے عنوان پر پروگرام ہے، سیرت کے عنوان پر چونکہ پروگرام ہے تو سیرت ہی کے عنوان سے ہم اپنے پروگرام کو
قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے. ہماری یہ مجلس چونکہ بابرکت ہے اور ویسے بھی بابرکت ہی ہے، تو ہم اس مجلس کا بھی آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں مدعو کرتا ہوں. اسی منظم مکتب کے سلسلے کا ایک طالب علم ہے، جامع مسجد مدن پور کھادر جو آپ کی مسجد ہے، وہاں کا طالب علم ہے محمد حذیفہ بن محمد دلشاد. یہ آپ حضرات کے سامنے آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں. محمد حذیفہ بن محمد دلشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے محمد حذیفہ جو جامع مسجد کے مکتب کے طالب علم ہیں. انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اب اس کے بعد چونکہ قرآن پاک تو وہ کلام ہے کہ جس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب تاثیر رکھی ہے. عجیب تاثیر رکھی ہے. شاعر کہتا ہے یوں تو چاہا تھا عمر نے، یوں تو چاہا تھا عمر نے اہل قرآن کو قتل. یوں تو چاہا تھا عمر نے اہل قرآن کو قتل، خود ہوئے قرآن پر قربان، یہی تو شان ہے، یہی تو شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن سے لگاؤ، قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کے لیے میں مدعو کروں گا. بچوں ہی کو، چونکہ میں نے عرض کیا کہ بچوں ہی کا پروگرام ہے. نبی کے نام سے رونق ہے بزم عالم میں، یہ نام پست کو بالا مقام دیتا ہے. نبی کے نام سے رونق ہے بزم عالم میں، یہ نام پست کو بالا مقام دیتا ہے. یہ نام باعث تسکین قلب مستر ہے، یہ نام درد کے عالم میں کام دیتا ہے. نعت پاک کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں یہی مکتب جامع مسجد کی طالبہ کو اقرا بنت محمد فہیم الدین. یہ کیا نام محمد پیارے نبی، یہ نعت پیش کرے گی اقرا بنت محمد فہیم الدین. کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا، رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا. کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام
नाम से हमने काम लिया, रहमत में लबों को चूम लिया, जब हमने नबी का नाम लिया। माशाअल्लाह, ये थी क़रात जो आपके सामने नात पाक पेश कर रही थी। अब इसके बाद तकरीर के लिए मैं मदू कर रहा हूँ दरख्शा बिन्त मोहम्मद नईम। ये भी जामा मस्जिद मदनपुर खादर में जो मकतब चलता है उसी की तालिबा है दरख्शा बिन्त मोहम्मद नईम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जुबान मुहर्रम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नी समअतु दावती अबी इब्राहिम, कि मैं अपने आका हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ का सुन रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ मुस्तजाब की तिलावत मैंने आप हज़रात के सामने की है, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ हमारे परवरदिगार, इन लोगों में एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जो इन्हीं में से हो, जो तेरी आयतें तिलावत करे और इनको किताब और दानाई की बातें सिखाए और इनको पाक व साफ करे। बेशक तू बड़ा जबरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। हज़रात, इस्लामी महीनों के एतबार से ये रबीउल अव्वल का महीना कहलाता है। इस महीने को ये फजीलत हासिल है कि इसमें फ़ख्र रसूल, मुहसिन इंसानियत, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, महमूद रब्बुल आलमीन, सरवरे कौनैन, सरदारे दो जहां, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। रबी अरबी ज़बान में मौसम बहार को कहते हैं। आज से 1400 बरस पहले अरब की वीरान वादी में बहार आई थी। बीबी आमना के आंगन में एक सदाबहार फूल खिला था, जिसकी महक और खुशबू से सारी कायनात मुअत्तर हो गई, दिलों के खलबत कले रोशन हो गए। हकीमान भी इंसानियत को शादमानी नसीब हुई। नस्ल आदम का वक़ार बुलंद हुआ, शर्फ़े इंसानी को सरबुलंदी मिली, ज़र्रों को आफ़ताब की चमक मिली। ये आने वाली बहार और उसमें खिलने वाला फूल हुस्ने अज़ल की तजल्ली ख़ास और जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात की ज़ात अक़दस थी। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा फरमाती हैं कि जब मैं उम्मीद से थी और शहंशाह दो आलम मेरे पेट में मेहमान बनकर आए, तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब तब्दीलियाँ और हैरत अंगेज़ कैफियत महसूस की। ज़चगी के आयाम में औरतें बिलामूम जो बोझ और तकलीफें महसूस किया करती हैं, उसका कतई मुझे एहसास नहीं हुआ। अगर कोई पत्थर या रोड़ा मेरे पाँव के नीचे आ जाता तो रुई की तरह नरम हो जाता। देहातों में रिवाज था कि औरतें कुएं में पानी लेने के लिए जाती हैं, वाली वाली अपना डोल कुएं में डालती हैं और पानी लेती हैं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कुएं में पानी लेने के लिए जाया करती थी। औरतें अपना अपना डोल डालकर पानी निकाल लेती। जब मैं कुएं में डोल डालती तो पानी उठकर कुएं के मुंडेर तक आ जाया करता था। हज़रत आमना फरमाती हैं कि आया हमद में मुझसे खुशबू आया करती थी। मक्का की औरतों में ये बात आम हो गई कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब की बहू निहायत कीमती इत्र इस्तेमाल करती हैं। जब ये बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो आपने अपनी अहलिया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से कहा कि आमना तुम्हारी भी बहू है, तुम उसे समझाओ कि इन आयाम में जबकि वह बेवा भी है, इत्रियात और खुशबू इस्तेमाल ना करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने कहा कि मैंने कई दफ़ा सोचा कि आमना को बुलाकर पूछूं,
لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹی، تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، پھر میں بھلا بیوہ ہوتے ہوئے عطر کیوں استعمال کروں گی؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں میں کچھ ایسا دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ کے سامنے چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ عادات بجا لاتا ہے، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ کہ جو میری سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان پر تقریب پیش کی۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال جواب کی شکل میں مدعو کر رہا ہوں جامع مسجد مکتبی کی طالبہ ہیں عائشہ بنت محمد فہیم الدین، شگفتہ بنت محمد انوار، یہ آپ کے سامنے آئیں اور سوال جواب کی شکل میں سیرت النبی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو کس صحابی کو نماز کی امامت کا حکم فرمایا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو حضرت ابو بکر کو نماز کی امامت کا حکم فرمایا۔ سوال: جب مرض شدید ہوا تو آپ نے کس ام المومنین کے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی؟ جواب: جب آپ کا مرض شدید ہوا تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں جانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حالت دے کر لے کر گیا؟ جواب: حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سہارا دے کر لے گئے۔ سوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کل کتنے روز اور کتنی نمازوں کی امامت کرائی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کل 3 دن تک 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنے روز بیمار رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جواب آپ نے آخری وقت میں غلاموں کی حقوق اور نماز کی وصیت فرمائی. اچھا ماشاءاللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبی ہے اور جانثار صحابہ کا پیار اور محبت ہے کہ آپ کی ہر ادا نوٹ کی گئی، آپ کا ہر لفظ ایسا لیا گیا کہ اگر نقشہ کھینچا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز سامنے ہے اور اس کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کی وفات کے وقت کیا منظر تھا، کیا حالات تھے، کیا حالات پیش آ رہے تھے، آپ نے کیا کیا الفاظ کہے، وہ سب آپ نے بچوں کی زبانی سنا. اب اس کے بعد میں سوال جواب کی شکل میں دوسری جوڑی کو دعوت دیتا ہوں، ذکرہ بنت محمد ثابت اور اقصیٰ بنت محمد شہزاد کو. یہ بھی سوال و جواب کی شکل میں آپ کی سیرت کو بیان کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا نام کیا تھا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا نام عبد مناف ہے. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا مسلمان ہوئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. نمبر 1 ام حکیم، نمبر 2 برہ، نمبر 3 عاتقہ، نمبر 4 امیمہ، نمبر 5 عروہ، نمبر 6 صفیہ. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چچی کا نام بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے کشاتی تھی. جواب، ام جمیل عروہ بنت حرب جو ابو لہب کی زوجہ تھی. سوال، بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی عمر 30 سال تھی. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال شادی کے کتنے سال بعد ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال شادی کے 3 ماہ بعد ہو گیا تھا. سوال، عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ اگر خدا نے انہیں 10 بیٹے دے تو ایک بیٹا خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے. دعا قبول ہوئی تو کس کنویں میں کس کا نام نکلا؟ جواب، قرعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم عبداللہ کا نام نکلا. سوال، قریش کے مشورے اور ایک ارواح کا کہنے پر حضرت عبداللہ کے لیے کتنے اونٹ قربان کیے؟ جواب، بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو مدینہ منورہ اپنے مائکے لے کر گئی. واپسی پر مقام ابوا میں انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہے. سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا والد ابو طالب کا وفات 80 سال کی عمر میں ہو گئی. ماشاءاللہ، یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے. اب اس کے بعد میں نعت پاک کے لیے مدعو کر رہا ہوں شگفتہ بنت محمد انوار. یہ جامع مسجد کھادر کی ہی طالبہ ہے شگفتہ. یہ آپ حضرات کے سامنے آئے اور نعت پاک تلاوت نعت پاک پیش کریں. شگفتہ. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے
سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفت ہے سیرت رسول کی۔ اب اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریر کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں تبسم بنت عبدالستار کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لغت فن اس عنوان پر تقریر پیش کر رہی ہے۔ تبسم بنت عبدالستار آئے تو تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشِ روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشِ روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی نقشِ کون و مکان سجایا گیا۔ کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ جو اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو گرابار کر رکھا تھا۔ حضرات ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کے حالات سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا شید خواری کا زمانہ بنصحت کے اندر گزارا۔ ایک روز میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے وادی میں جا رہا تھا کہ انسانی شکل میں چند فرشتے جن کے ہاتھوں میں سونے کے تھال تھے اور ان میں برف تھی، انہوں نے مجھے پکڑ کر لیٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر میرے رضائی بھائی نے دیکھا تو دوڑتا ہوا وہ گھر پہنچا۔ حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرے قریشی بھائی کو چند آدمیوں نے لیٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑتی ہوئی اس جگہ پہنچی۔ وہاں میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً چھاتی سے لگاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میرے لال؟ میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح 3 آدمیوں نے میرا سینہ چاک کر دیا۔ میرا قلب نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطہ نکال کر باہر پھینک دیا۔ ان میں سے ایک پھر انہوں نے میرا قلب کو برف کے ساتھ دھویا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اچانک سے ایک نورانی مہر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ جوہو مہر میرے دل پر لگائی تو میرا دل نور سے منور ہو گیا اور میں نے ایک عجیب و غریب ٹھنڈک اور راحت محسوس کی۔ اس کا اثر صرف میرے دل پر ایک عرصے تک رہا۔ اس کے بعد انہوں نے میری پیٹھ کو برف سے دھویا اور صاف کیا۔ شک صدر کے اس عمل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا تو میں ان سے بھی بھاری نکلا۔ اس کے بعد مجھے 100 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا تو میں ان سے بھی بھاری نکلا۔ پھر 1000 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا تو میں ان سے بھی بھاری نکلا۔ زمین اور آسمان کے درمیان کھڑے 2 آدمیوں جنہوں نے کہا کہ اگر ان کو ساری خدائی کے ساتھ بھی تولیں گے تو یہی بھاری نکلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خون عبداللہ کا مہکا انوکھی شان سے، خون عبداللہ کا مہکا انوکھی شان سے، خود پگھل کے رہ گئے خاروں کو چھٹ کر آ گئے۔ اب اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال و جواب کی شکل میں مدعو کر رہا ہوں سمیہ فوزیہ، سمیہ بنت محمد اشتیاق، فوزیہ بنت محمد انوار، یہ آپ کے سامنے آئے اور سوال و جواب کی شکل میں سیرت النبی کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔
بعد سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب ابن عبد مناف ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ سوال: والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ سوال: والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ سوال: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب: دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ بہت اچھا۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمارا یہ پروگرام مختصر پروگرام ہے اور بڑا دلچسپ پروگرام ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہر بچہ ہمیں نئی معلومات فراہم کر رہا ہے، ہر بچہ ہمیں نئی نئی باتیں بتا رہا ہے، تو اس لیے پروگرام کو دلچسپی کے ساتھ سنتے بھی رہیں۔ اور یہ جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے انہی میں سے سوالات ہیں، اگر آپ دھیان سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو پھر آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ اپنی باری میں بھی اچھے اور صحیح جواب پیش کر سکیں گے۔ بہرحال اب اس کے بعد میں مدن پور حالت میں چونکہ 2 مکتب چلتے ہیں، یہ ایک یہاں اور ایک جامع مسجد میں۔ جامع مسجد کے طلباء کا پروگرام ماشاءاللہ مکمل ہوا۔ اب یہاں جنت الفردوس میں جہاں پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، مفتی عبدالغفار صاحب کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی، زیر نگرانی، زیر تربیت جو پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، جہاں جو مکتب چلتا ہے، اس مکتب کا طالب علم ہے، طالبہ ہے نعت پاک کے لیے علینا بنت محمد وسیم۔ علینا بنت محمد وسیم یہ آپ کے سامنے آئے اور نظر پیش کریں۔ یہ بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، دینیات کا جو نظام ہے اور دینیات کی جو کتاب ہے اور اس کا جو سسٹم ہے، اس میں سب سے پہلے بچہ جب مکتب میں آتا ہے، جس طرح اسکول میں پہنچ کر پریڈ ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاؤں قربان۔ میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاؤں قربان۔ میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاؤں قربان۔ میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاؤں قربان۔ جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں
पलट कर इसको, वरना जीते जी मर जाएगा। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाऊँ कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाऊँ कुर्बान। तू जो रोया तो माँ ने गोदी में उठाया तुझको, रात रात को जाग के माँ ने झूला झुलाया तुझको। तू जो रोया तो माँ ने गोदी में उठाया तुझको, रात रात को जाग के माँ ने झूला झुलाया तुझको। खुद गीले में सोती थी सूखे में तुझको सुलाया। अभी वक्त है सोच ले तूने क्या खोया क्या पाया। चूम ले माँ के कदमों को ये मौका फिर ना आएगा। चूम ले माँ के कदमों को ये मौका फिर ना आएगा। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाऊँ कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाऊँ कुर्बान। ममता की आगोश में तूने कितना वक्त बिताया, तुझ पर तेरे वालिद की हिम्मत का था वो साया। ममता की आगोश में तूने कितना वक्त बिताया, तुझ पर तेरे वालिद की हिम्मत का था वो साया। बाप की शफ़क़त से तूने तालीम का ज़ेवर पाया। तू वालिद का प्यार बना और माँ का ज़ेवर कहलाया। अब भी कर ले मोहब्बत, इससे तू तारा बन जाएगा। अब भी कर ले मोहब्बत, इससे तू तारा बन जाएगा। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाऊँ कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाऊँ कुर्बान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत। अब इसके बाद तकरीर के लिए मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद सरफराज, ये आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के सिलसिले में तकरीर पेश करेगा। ये इसी मकतब का तालिब इल्म है, जन्नतुल फिरदौस नसीब का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आमिना के लाल से ये शम्सो कमर शर्मा गए। आमिना के लाल से ये शम्सो कमर शर्मा गए। रोशनी फैली फिजा झूमी, मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और बहनों, आज मेरी तकरीर का मौजू है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। मक्के का रिवाज था कि लोग बच्चों को ध्यान भेज देते, वहीं उनकी परवरिश होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान ने भी आपको ध्यान भेज दिया। हज़रत अलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी परवरिश की। हज़रत अलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कबीले का नाम बनी साद था, इसलिए उनको हलीमा सादिया कहते हैं। वो बहुत नेक बीबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दूध पिया, खुली हवा में पले बढ़े, खूब तंदुरुस्त हुए, साफ सुथरी बोली सीखी। 2 साल बाद मक्का आए। अम्मी जान ने देखा तो बहुत खुश हुई। मक्का में बीमारी फैली थी, इसलिए अम्मी जान ने हज़रत अलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भेज दिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली सूरत देखता, आपको प्यार करता, आपकी मीठी बातें सुनता, खुश होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चों से मोहब्बत करते थे। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, अपने साथ खेल में शरीक करते। बकरियां चराने जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाते। 4 साल के हुए तो अम्मी जान के पास वापस आ गए। अम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुई, मोहब्बत से पालने लगी। 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मायके गए। रास्ते में बीमार होकर चल बसी। माँ बाप दोनों का सर से उठ गया।
अम्मी जान की कब्र देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी आंखों में आंसू देखकर सहाबा भी रोने लगे। मैं इन्हीं चंद बातें से अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझको तो आपके अंदाज़े सुखन पे नाज था, आप आ गए तो सारी महफिल में छा गए। अब इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद मुशरिफ और मोहम्मद बिलाल इन दोनों को मदऊ करता हूँ। ये सवाल जवाब की शक्ल में आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे। मोहम्मद मुशरिफ, मोहम्मद बिलाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा? अब्दुल मुत्तलिब की वालिद की वफात के बाद उनके चचा मुत्तलिब उनको मक्का लाए तो लोगों ने गलती से उनको मुत्तलिब का गुलाम समझा और उनको अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिन्त उमर है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वालिद का नाम अब्दुल्ला है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम ये कुछ और है? जी नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का असल नाम दुद्दार है। सवाल, हज़रत अब्दुल्लाह ने कितनी वर्ष की उम्र में वफात पाई? हज़रत अब्दुल्ला ने 25 साल की उम्र में वफात पाई। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल कहाँ हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल यानी मदीना मुनव्वरा में हुआ। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का ताल्लुक किस खानदान से था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक के वालिदा का ताल्लुक। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश के किस सिलसिले खानदान से था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश के खानदान बनु हाशिम से था। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचा थे। जुबैर, हारिस, अबू तालिब, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजल, मक़ूम, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़रा, क़िस, अबू लहब, क़ैदार। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन चचाओं के नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के नाम जुबैर और अबू तालिब। इन छोटे छोटे बच्चों का मजमे के सामने आना ही ये बड़ी बात है। नहीं तो मजमे के सामने याद होने के बावजूद भी भूल जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं, तो ये मकतब की खुसूसियत है कि मकतब में बच्चों का जो एक डर है, एक झिझक है, वो झिझक खत्म कराई जाती है ताकि बच्चा अपनी बात कह सके। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और मेरी प्यारी बहनों, मेरा आज का मौजू है हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ बादशाह, हम नादान थे, जाहिल थे, बुत पूजते, मुर्दार खाते, बदकारी करते, आपस में लड़ते, अमीर गरीब पर जुल्म करता, ना मेहमानों की इज्जत होती, ना पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव होता।
جب حبشہ کی ہجرت ہوئی اور حبشہ کی ہجرت مکہ نے یہ چاہا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر پیش کی. وہ یہ بچی کتنا خوبصورت انداز میں پیش کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ آپ کے بارے میں غلط بات نہیں پیش کرتے تھے. بہرحال تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اب اس کے بعد اپنی بزم کی رونق کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں مدعو کر رہا ہوں سوال و جواب کی شکل میں سعدیہ بنت محمد سرکار اور روزی بنت محمد رضوان کو یہ سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے سیرت پیش کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال: کس جلیل القدر صحابی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر شدت غم کی وجہ سے تلوار نکالی تھی؟ جو سبق سے بات نکالے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اسی کو اڑا دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شدت غم کی وجہ سے تلوار نکالی تھی. اس موقع پر کس صحابی نے حالات کا جائزہ لے کر پورا ایسا تفریح کی حقیقت حاصل لوگوں کا آغاز کیا جس سے صحابہ کا ہلکا ہوا اور آپ کی وفات کا یقین ہوا؟ وہ شخصیت صبر و ہمت کے پہاڑ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی پرسر تقریر سے صحابہ کو آپ کی وفات کا یقین آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت پردہ کس نے کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت پردہ حضرت فضیل بن عباس اور اسامہ بن زید نے کیا. آپ کو غسل دینے کی سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں 3 سوتی کپڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی بلکہ خود ہی پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے ترتیب سے نماز جنازہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا وہیں سپرود خاک کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بستر پر وفات پائی اس کا کیا ہوا؟ زمین نم تھی اس لیے بستر مبارک قبر میں بچھا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی. ادباً درخواست یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پروگرام سیرت کا چل رہا ہے اور سیرت کا جو عنوان ہے یہ بڑا دلچسپی ہوتا ہے، دلچسپی کے ساتھ ساتھ یہ عبادت والا عنوان ہے. سیرت کا بیان کرنا بھی عبادت ہے، سیرت کا سننا بھی عبادت ہے. اور جس محبت، جس لگن، جس قرآن، جس فکر کے ساتھ ہم سنیں گے ویسے ہی اثرات ہمارے اوپر آئیں گے. بے توجہی اگر ہماری رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ ایسا سلسلہ ہو جس کی وجہ سے ہم محرومی کا باعث نہ ہو. اس لیے بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام چونکہ چل رہا ہے، آپ سے درخواست ہے نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ پروگرام کو سماعت کرتے رہیں. اب اس کے بعد تقریر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور، اس عنوان پر تقریر کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں کسی مکتب کی طالبہ کو جس کا نام ہے بشرا بنت محمد عمران. یہ آپ کے سامنے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور پر تقریر کریں. بشرا بنت محمد عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، میری پیاری ماں اور پیاری بہنوں، میرا آج کا موضوع ہے مدنی دور اور مہاجرین و
سبحان اللہ. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت انداز میں مدنی دور کو پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات سے مالامال فرمائے, ترقیات سے نوازے. اب میں نعت پاک کے لیے محمودہ بنت محمد نصرالدین میں مدعو کر رہا ہوں, کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند, ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں سبھی لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کی بات. اب اس کے بعد محمودہ بنت محمد نصرالدین یہ آئیں گے اور نعت پاک پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ, چوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں
موجود ہے چھوڑنا تیرا دربار گوارا نہیں چھوڑنا تیرا دربار گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ماشاءاللہ بہت خوب نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا نگاہ جو ڈالی پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا یثرب کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اب اس کے بعد اس پروگرام کی آخری کڑی ہے بچوں کے عنوان پر میں تقریر کے لیے صفیہ بنت محمد خالد کو مدعو کر رہا ہوں وہ حجۃ الوداع کے عنوان پر آپ کے سامنے تقریر پیش کریں گی پھر بڑوں کی باری ہے بڑوں کو بھی دلچسپی کے لیے انشاءاللہ آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے تاکہ دلچسپی بڑھے مشکورات بھی تیار رہیں سوال و جواب کے لیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں میرے آج کا موضوع ہے حجۃ الوداع اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور بہت ہی مؤثر تقریر فرمائی اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کیا میں نے اللہ کے دین تم تک پہنچا دیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا
अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न खूबी मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद बच्चों को इनाम देने की बारी है। इनाम की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ट्रॉफी की शक्ल में बाकायदा उनके नाम के साथ ट्रॉफी भी दी जा रही है और इसके साथ साथ इनको इस प्रोग्राम में शिरकत का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो इनके लिए यादगार भी होगा और यादगार के साथ साथ एक सनद भी होगी कि हमने प्रोग्राम में सीरत नबी के उन्वान का जो प्रोग्राम था उसमें हमने शिरकत की थी। बहरहाल अब इससे पहले कि हम बच्चों को प्रोग्राम के ताल्लुक से इनामात दें, अगर आप चाहें तो पहले आप के प्रोग्राम को मुकम्मल कर लें सवाल जवाब की शक्ल में। हमारे हजरत मौलाना के पास कार्ड है, जो हजरात इसमें शरीक होना चाहते हैं बल्कि होना चाहिए वो अपना हाथ उठा दें और हाथ उठाकर हजरत मौलाना से कार्ड ले लें और उस कार्ड का जो नंबर है उसी नंबर से आपसे सवाल किया जाएगा और फिर आपकी हौसला अफजाई होगी। तशरीफ ले आए। माशाल्लाह ये 6 नंबर का टोकन है। 6 नंबर का सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? इसमें 4 ऑप्शन हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही होगा। मदीना, हिजाज, मिस्र, मक्का। आप बताएं कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला इल्म में तरक्की अता फरमाए। आपकी हौसला अफजाई के लिए पेन आपको इनाम दिया जा रहा है। बहुत अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। दूसरे आ जाए, आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले लें। आइए टोकन नंबर 8 माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये हमारे बुजुर्ग हैं। देखो इनका नंबर, सवाल नंबर 8 है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है, हजरत फातिमा, हजरत ज़ोहरा, हजरत आयशा, हजरत आमिना। प्यारे भाइयों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हजरत आमिना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत सही जवाब दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था। हजरत आमिना। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आपकी हौसला अफजाई के लिए पेन। माशाअल्लाह। और तीसरे नंबर पर तशरीफ लाए, वक्त की किल्लत का ख्याल करते हुए। माशाअल्लाह 48 नंबर का टोकन इनको माशाअल्लाह मिला है। 48 नंबर पर सवाल है, जंग उहद में कितने सहाबा शहीद हुए? इसमें ऑप्शन है 80, 70, 40, 50। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग उहद में 40 सहाबा शहीद हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इन्होंने बहुत ही सोच समझकर जवाब देने की कोशिश की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कोई हर्ज नहीं है भाई, सवाल है और सवाल का जवाब है। सही इसका जवाब है, हमारे जंगे उहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। सही जवाब इसका ये है। अगर आप फिर भी हौसला अफजाई के लिए पैन इनायत करते हैं, कोई मसला नहीं। आप तशरीफ लाए हैं, ये आपकी बड़ी बात है, नहीं तो आदमी आता कहाँ है, पूरा हो जाएगा। ये 46 नंबर का आपका टोकन है। 46 नंबर पर सवाल है, जंग बदर में कुफार की तादाद कितनी थी? इसमें ऑप्शन है 4, 3000, 2000, 1000, 4000। जंग बदर में कुफार की तादाद कितनी थी? 1000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत सही जवाब दिया। जंग बदर में कुफार की तादाद 1000 थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला मुबारक करे और आप हौसला अफजाई के लिए पेन
لے لیں ماشاءاللہ. تشریف لائے بھائی. یہ بڑی خوشی کا مقام ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات نے سوال یہ 1 نمبر کا سوال ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سوال نمبر 1 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ سیرت النبی، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا سیرت النبی، کس کو کہتے ہیں سیرت النبی؟ اس میں 4 آپشن ہیں. ہمارے نبی کی تقریر کو، ہمارے نبی کی زندگی کو، ہمارے نبی کی ہجرت کو، ہمارے نبی کی معراج کو. ان میں سے کون سا؟ ہمارے نبی کی تقریر کو ہمارے نبی کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں ہمارے نبی کی تقریر کو. ہمارے نبی کی تقریر کو سیرت النبی کہتے ہیں. بھائی نے جواب دینے کی بہرحال کوشش کی ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے. صحیح جواب اس کا یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ. پھر بھی آپ حوصلہ افزائی کے لیے پین لے کر جائیں ماشاءاللہ. بس اب چلیے آگے. 21 ان کا نمبر ہے. 21 نمبر کا سوال ان کے پاس آیا ہے. 21 نمبر پر سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپشن ہے بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو خزیمہ، بنو قتیبہ. آپشن بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو خزیمہ، بنو قتیبہ. بنو ہاشم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہتے ہیں. صحیح جواب ہے. بہت عمدہ بہت عمدہ. جی بس وہی اب ختم. یہ 50 نمبر کا سوال ہے الحمدللہ. اب اس کے جنگ احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی تھی؟ جنگ احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف پہنچی تھی؟ اس میں آپشن ہے کان شہید ہو گئے تھے، دانت شہید ہو گئے تھے. جی بتائیں. 2 آپشن ہے. جی دانت شہید ہو گئے. الحمدللہ بہت مبارک ماشاءاللہ. بہت اچھا جواب دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے. اب ماشاءاللہ چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے اور الحمدللہ آپ حضرات نے بہت ہی دلچسپی دکھائی ہے سوال کے جواب میں اور بہت مبارک ہے. اب وقت کی قلت ہے. ہم تو کوئی اور ہے کیا؟ دو بیٹھے تو دونوں آ جائیں. کوئی بات نہیں، آ جائیں دونوں. آ جائیں دونوں. آ جائیں. وہ ہے تو دونوں آ جائیں. دونوں آ جائیں. آ جائیں. اس کے بعد وقت ختم ہے ماشاءاللہ. 36 نمبر کا ان پر سوال آیا ہے. 36 نمبر پر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر کرائی؟ اس میں آپشن ہے مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد قباء، بیت المقدس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پہلا آپشن ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی. یہ آپ کا جی ماشاءاللہ بہت عمدہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے تو چونکہ قباء میں سب سے پہلا قیام تھا تو سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد قباء تھی. مسجد قباء مدینہ پہنچنے کے بعد چونکہ وہ یہ مدینہ ہی کی وہ ہے تو بہرحال بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ رکھا اور جواب دیا. پھر بھی آپ کو صحیح ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا بہت مبارک. یہ 29 نمبر کا سوال ماشاءاللہ ہمارے بھائی پر آیا ہے. 29 نمبر پر ہے مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ آپشن ہے اس میں ملک شام اور ملک حبشہ.
ملک شام ملک شام، ملک حبشہ، دو آپشن ہے آپ کا جواب ملک شام. چلیے بہرحال آپ نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب سے پہلے ہجرت جو ہوئی ہے یہ ملک حبشہ ہوئی ہے، حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے سب سے پہلے، اور ملک شام کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہم موقوف کرتے ہیں. اب علینا، اویس، محمد مشرف، بلال، بشرا. حضرت مولانا اپنے ہاتھ سے انعام دے دیں. مولانا بلال صاحب، مولانا عالم صاحب، مفتی انوار صاحب تشریف لیں. ہمارے علماء کرام ہیں یہ. جی ترتیب سے کھڑے کرتے ہیں. جی بلال ہو گئے، بشرا، سعدیہ، روزی، صفیہ، محمودہ، تمنا. بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ بیٹھ جاؤ. نہیں یہیں پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد جامع مسجد مکتب کے بچے ہیں وہ آ جائیں. درخشاں، عائشہ، شگفتہ، ذکرہ، اقصیٰ، سمیہ، فوزیہ، تبسم، اقرا، شگفتہ. آپ ایک جگہ ادھر آ جاؤ. عائشہ، اس کے بعد شگفتہ، ذکرہ، اس کے بعد ذکرہ. کرانے کے لیے جو بچے ہیں وہ تیار رہیں. سمیہ، فوزیہ، تبسم، اقرا، شگفتہ. کرانے کے بچے ہو جائے، کھڑے ہو جائے. کرانے کے بچے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے.